morning with Farah. خوش آمدید پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر آج میرے مہمان ہیں، ویل نون ورلڈ نون یورولوجسٹ اور چیئرمین PKLI. میں نے ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے آپ سے سوال یہی کیا تھا کہ جب ہم نے دکھا دیا بچوں کو کہ یار یہ تو بہت مشکل راستہ ہے، تو وہ تو ایسے رول ماڈلز کو دیکھ کے زندگیاں جو ہیں وہ انہیں بتاتی ہیں کہ یہ تو مشکل سفر ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے اتنی مشکل اور کٹھن معاملات ہے. نہیں، مشکل سفر تو ضرور ہے لیکن ریئل کامیابی اسی میں ہے. دیکھیے ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ بیکورڈ چلتے ہیں، بلکہ میں اس سے پہلے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے بات کی تھی محنت کی، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محنت اور ایک انٹیلیجنس. جی، انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یا جس ماحول میں آپ ایکسپوز ہوئے ہیں وہ آپ اس کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، اپنی محنت سے تھوڑا بڑھا سکتے ہیں. لیکن ایک لو انٹیلیجنس کا آدمی، بہت اہم بات میں آپ کو اور بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک لو انٹیلیجنس کا آدمی اپنی محنت سے بہت آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے ایک ایسے آدمی کو جو بہت ہی انٹیلیجنٹ. اچھا، محنت سے. اور یہ میری زندگی کے یہ تجربے کا یہ نچوڑ سمجھ لیں. یہ جو محنت ہے یہ اتنا قیمتی اثاثہ ہے آپ کا، یہ جو موٹیویشن یا جذبہ کہ میں نے محنت کر کے آگے بڑھنا ہے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں مارنا چیزوں کے اندر. از اٹ اسمارٹ ورک اور ہارڈ ورک جس کو آپ محنت کریں؟ دونوں. ٹھیک ہے. دیکھیے محنت میں اسمارٹ ورک بھی پارٹ آف محنت ہے. کام تو کام ہی ہے نا. چاہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ہل جوت کے کریں اب 2024 میں، آپ ٹریکٹر لگا کے چلے، لیکن ٹریکٹر میں بھی آپ نے محنت تو کرنی ہے نا. آپ کہیں کہ نہیں میں گھر ہی بیٹھا رہا ہوں، کوئی اور ہی ٹریکٹر چلا دے آگے، تو پھر تو فصل نہیں ہوگی. تو کمنگ بیک ٹو جو اب ہم بات کریں تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ سکسیس کیا ہے، اور بلکہ اس سے بھی ایک اور بڑا سوال ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں زندگی. واٹ ڈو وی وانٹ ان آور لائف. خوشی کیا ہے، کنٹینٹمنٹ کیا ہے. کنٹینٹمنٹ یہ ہے کہ میں وہ چیز حاصل کروں جو مجھے یہ اطمینان دے کہ میں نے ایک کچھ کام کر لیا. اگر تو مجھے یہ اطمینان ایک ڈرامہ کر کے ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر مجھے یہ اطمینان ایک مووی بنا کے ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے وہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب میں کسی پیشنٹ کی مدد کرتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ایسی ہیں کہ اور لائف میں یاد رکھیے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس کی جو کنٹینٹمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں 16 گھنٹے کی سرجریز کرتا ہوں. جب میں نکلتا ہوں پیشنٹ کی فیملی باہر کھڑی ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن بہت سکسیزفل ہو گیا، ہر چیز ٹھیک ہے. اور سارے دن وہ ٹینشن میں لٹکے ہوئے تھے، ان کو بیچ میں ہم خبریں بھیجتے رہتے ہیں، بٹ ٹل دا ٹائم دے ٹاک ٹو می وہ مطمئن نہیں ہوتے. اور پھر جب ان کے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پوری 16 گھنٹے کی تھکن اتر گئی 1 منٹ کے اندر. تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنٹینٹمنٹ یہی ہے کہ آپ وہ کام کریں زندگی میں جس سے آپ کا ضمیر، آپ کا اندر، یہ جو خوشیاں، یہ ایک ہے جوائے اور ایک ہے کنٹینٹمنٹ اینڈ ہیپینس. زمین آسمان کا فرق ہے. جوائے کے ایون جو بایو کیمیکل ریلیز فنومینا بہت ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں. خوشی یا کنٹینٹمنٹ یا پیس جو ہے نا وہ ایک بہت ڈفرینٹ فنومینا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اس وقت جوائے یا پلیجر کے چکروں میں تو ہیں، لیکن ہم خوشی یا ہیپینس یا کنٹینٹمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. جی بالکل. لیکن جب وہی بات کہ جب وہ دیکھیں کہ یہ تو سلوک اچھا نہیں ہوتا تو آسان ایزی وے آؤٹ ہمیشہ انسان چوز کرتا ہے. دیکھیے یہ تو آپ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی بڑی جگہ پہنچیں گے تو جیلسیز بھی ہوں گی. یہ کیا ہوتا ہے جو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ہوا اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، تو اس سے کوئی ڈٹر نہیں کرنا چاہیے. یہ پارٹ آف دا لائف ہے. لائف میں جیلسیز، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دے ور جیلس. تو جیلسی ایک ریئل فنومینا ہے. تو وہ تو آپ جیسے جیسے کامیاب ہوں گے وہ تو چیزیں بڑھیں گی. تو یہ تو ایکچولی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. اگر آپ ایک رن آف دا مل آدمی ہوتے تو کس نے مجھ سے جیلس ہونا تھا. ٹھیک ہے بھائی، آپ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو یہ ایکچولی یہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب کی قدیر صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کوئی بھی آدمی جو سکسیزفل ہے وہ ان مسائل سے گزرے گا، گزرنا ہے اس کو. دس از دا وے اٹ از. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو پھر انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پہ چھوڑ دے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ایک اور بڑا فنومینن ہے نظر لگنا، جادو ہو جانا. آپ ماشاء اللہ ایک کامیاب ڈاکٹر پوری دنیا کے، تو یہ نظر اور جادو کیا آپ نے بھی دیکھیں نظر تو ایک حق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. جادو بھی سچی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں اس میں جو ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، اور جو ضعیف الاعتقادی کا جو ایک کمپوننٹ ہندو کلچر سے ہمارے ہاں آیا وہ بہت زیادہ ہے. بلکہ ہمارے یہاں کیا دنیا بھر میں، امریکہ میں یو ول بی سرپرائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو 13 ہے 13 یہ منحوس سمجھا جاتا ہے.
تو بہت سے ہوٹلز میں جو کہ 100 منزلہ ہوٹل ہیں اس میں 13th فلور ہی نہیں ہے, 12 فلور آئے گا, پھر 14 فلور آئے گا. انہوں نے کہا یہ 13 کو, تو مطلب یہ ضعیف الاعتقادی ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے کلچرز کے حساب سے, اور یہ سب چیز, تو یہ چیزیں تو سچی ہیں. اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سے طریقہ بتا دیا. آپ دو دفعہ 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں, ہر چیز سے آپ امیون ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سچی چیزیں ہیں اور جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں اس سے اس کا بتا بھی دیا اور اس کا توڑ بھی بتا دیا ہمیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے کوئی وہ ہے کہ اگر کوئی مجھ پہ جادو کرے گا یا کوئی مجھے کوئی نظر لگائے گا تو میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور میں تو آج تک دیکھا کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا. دیکھیے مسائل آئیں گے, یہ یاد رکھیے اس بات کو, کوئی لائف ایسا نہیں ہے, کوئی زندگی ایسی نہیں ہے, کوئی فیملی ایسی نہیں جہاں مسائل نہیں آئیں گے. لیکن ان مسائل کو کس طرح سے انٹیلیجنٹلی, آبجیکٹیولی, نان ایموشنلی ہینڈل کرنا ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہیونگ سیڈ آل دس, بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ماشاءاللہ اچیومنٹ, اپنا جہاز ہے, اپنے گھر ہیں, سو مچ آف منی, نیم, فیم, ایکنالجمنٹ, کامیابیاں ماشاءاللہ, تو آپ تو یہ ساری باتیں آرام سے کہہ سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا زندگی میں کبھی کوئی ناکامی, فیلئر, ہارٹ بریک, کوئی اس طرح کی چیزوں کو بھی ڈیل کیا آپ نے جہاں پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ڈیل ود دا فیلئر؟ کہ ایک تو آپ نے بتایا پائلٹ نہیں بن سکے, لیکن اس کے علاوہ نہیں فیلئرس تو بہت لائف میں آتے ہیں نا. دیکھیں وہ لائف ہی کیا ہے جس میں فیلئرز نہ ہوں, اور وہ فیلئرز ہی تو وہ ہیں کہ وہ آپ کو ڈرائیونگ فورس دیتے ہیں کہ نہیں میں نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ کے اتنے سکسیزفل کریئر میں ہمیں تو کوئی فیلئر نظر نہیں آتا. بہت فیلئرز ہیں. دیکھیں یہاں تک پہنچنے میں ہزاروں فیلئرز ہوں گے, بہت سی سرجریز ہیں جو ناکام نہیں ہوئی ہیں, جو کامیاب نہیں ہوئی, آپ اداس ہو جاتے ہیں, مگر پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. بہت سی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں امریکن کالج آف سرجنز کا گورنر تھا, وہاں پہ میں اور آگے بڑھنا چاہتا تھا, مگر بہت سے لوگوں نے وہاں پہ ٹانگیں کھینچنی شروع کی. تو بہت سے مسائل آتے ہیں, لیکن دیکھیے لائف کی تو بیوٹی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیٹ گو نہیں کر سکتے, مطلب ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سنک ان نہ کرنے دیں. اور اس پہ سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ پھر اللہ کی ذات پہ آپ کا اعتماد ہے کہ نہیں. اگر فیلئر بھی ہے نا, دیکھیں یاد رکھیں, اب مثال کے طور پہ یہ میرے ساتھ PKLI میں کیا ہوا, میرا سوائے نیکی کے کوئی اچھائی کرنے کا ہمارا کوئی کام نہیں تھا. اس کا وہ ایک آدمی تھا, اچھی پوسٹ پہ تھا, چیف جسٹس تھا پاکستان کا, اس کا کوئی بھائی تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو کسی طرح گرانا ہے. کوئی مطلب ہمارا کانفلکٹ نہیں تھا کوئی کسی سے, تو چونکہ پاور تھی تو انہوں نے کیا چیز نہیں کی, لیکن الحمدللہ وہ میں تو وٹنس ہوں, اور میں نے تو ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ بارہا اس کو وائس کیا, ہم وائس ہی کر سکتے تھے کہ آئی ہیو سین کہ جب آپ بہت کامیاب شفا انٹرنیشنل میں بھی پریکٹس کر رہے تھے, the one thing you were always talking about is کہ میں کیسے ایک ہاسپٹل بناؤں جہاں غریبوں کا علاج کروں. آپ نے وہاں پہ مفت علاج کرنے شروع کیے, جیسے آپ نے اسٹرگل کیا اس ہاسپٹل کو بنانے میں. اینڈ جس دن اس کا انوگریٹ ہوا میں بھی موجود تھی. جتنا بڑا آپ نے اس کو سیٹ اپ کیا کہ آپ نے اس کو ڈسٹرکٹ ہیلتھ یونٹ سے جوڑا کہ وہاں سے جو لوگ رپورٹ ہوں گے وہ آئیں گے اور ان کا فری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوگا, یہاں پہ ٹرانسپلانٹ تک جو ہے فری ہو جائیں گے. سو اٹ واز اے بگ تھنگ, اٹ واز اے بگ لاس ٹو پاکستان. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز اے لاس, میں ٹھیک ہے, لیکن اس نے مجھے اٹ واز پرابیبلی, اگر میں اپنی پوری زندگی کو دیکھوں تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے. اور اس موقع پہ بہت لوگوں نے کہا کہ آپ امریکہ واپس چلے جائیں, وہاں سے بے تحاشا مجھے کہ آپ آئیے نوکری کریں. جب سپریم کورٹ کے 3 ججز نے مجھے بالکل کلین چٹ دی, اور ہم پہ الزام یہ تھا کہ جی آپ زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ڈاکٹروں کو. کن ڈاکٹروں کو زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں جو امریکہ سے $1 ملین چھوڑ کے آئے, اور کتنی زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں 8 سے 10 لاکھ روپے. تو اٹ واز اے جوک, کچھ مطلب تو سارا ملیشیسلی انٹینٹڈ تھا نا. لیکن جب 3 رکنی بینچ نے مجھے ریسٹور کیا ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ اور واپس مجھے وہ کیا, تو بہت سے لوگوں نے کہا. اس کے بعد پھر وہ جو نئی گورنمنٹ آئی انہوں نے اس کا لا بدل دیا اور سارا ہمارا وہ ختم کر دیا. دیٹ واز دا ٹائم آئی ڈیسائڈ ٹو واک اوے فرام PKLI. لیکن میں نے پاکستان کو نہیں چھوڑا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ آن PKLI. جو اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایون جب میں PKLI میں نہیں تھا تو بھی ہر رات میں اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے ڈریم دیکھا تھا کہ غریبوں کا مفت علاج ہو, کل کا ہارورڈ بنے, ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنے جس میں ریسرچ ہو, ایجوکیشن ہو, غریبوں کا مفت علاج ہو, تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ میری دعا کو سنا, اور وہ آہستہ آہستہ وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا الحمدللہ. اور ابھی ہم نے پتہ نہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ
جسٹ ریسنٹلی ہم نے 1000 ٹرانسپلانٹ سیلیبریٹ کیے, 1000 ٹرانسپلانٹس ایٹ PKLI. ماشاءاللہ, تو یہ کتنی بڑا ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے پیسے بچے اور 80% لوگ فرا ان 1000 میں سے فری آف کاسٹ. کین یو امیجن کہ میرے لیے تو اس سے اتنی خوشی کی یہ چیز ہے کہ 80% لوگ جو میرا ڈریم تھا کہ کوئی غریب اس لیے نہ ہمارے اس ملک میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کتنا بڑی. اور یہ 1000 ٹرانسپلانٹ تو صرف ایک سمبل ہے, اس کے پیچھے لاکھوں ٹیسٹ, لاکھوں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ, ہزاروں دیگر سرجریز, جس کا کہ اگر میں ذکر کروں تو آپ کا سارا ٹائم نکل جائے گا اس کے اندر. تو بے تحاشا سروس ہو رہی ہے, اینڈ ایٹ واٹ کوالٹی, اٹ از نو ڈفرنٹ دین واٹ وی ڈو ان امیریکا. یہ کبھی آپ جائیں بالکل ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور, نہیں میں کہہ رہا ہوں جائیں اور دیکھیں جا کے صفائی ستھرائی, اور یہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہاسپٹل ہے. تو ہم نے یہ رول ماڈل بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں اگر انسان کو اس کی سوچ کو انڈیپینڈنس دی جائے اور کام کرنے کا جذبہ ہو, تو یہ پاکستان میں ایون گورنمنٹ اسپانسرڈ ماڈلز میں بھی کی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح, ہم اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب, آج کل ہر شخص پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ پاکستان سے نہیں جانا چاہتے. سو یہ اس کا دیکھیں اس کی جو میں کچھ ٹائم USA میں گزارتا ہوں, کچھ ٹائم پاکستان میں گزارتا ہوں, چونکہ میرے بچے وہاں پہ گرینڈ کڈز ہیں, ان کے ساتھ میں جا کے کھیلتا ہوں اور ان کے ساتھ گپے شپے لگاتا ہوں. تو وہاں پہ جا کے پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ میری لائف میں جو مجھے ابھی تک اللہ نے مجھے انرجی دی ہے, آئی ہیو ٹو میک کنٹریبیوشن. مطلب لائف صرف اپنے بارے میں نہیں ہے, اٹ از ٹو گیو بیک. اور وہ جو گیو بیک کا جذبہ ہے, یہ مجھے جب یہ ہوا میرے ساتھ سارا, اور میں نے کافی کوشش کی ریکور کرنے کی جب 2019 میں, اور جب کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر میں امریکہ چلا گیا. وہاں میں نے ایک جاب بھی شروع کر دی, بہت زبردست جاب تھی, ویری لوکریٹو جاب. مگر 3-4 مہینے میں بور ہو گیا, میں نے کہا مزہ نہیں آ رہا تھا. آئی کیم بیک ٹو پاکستان. پھر PF ہاسپٹل میں آ کے ہم نے ایک نیا ٹرانسپلانٹ پروگرام اور یورولوجی کا پروگرام شروع کیا. الحمدللہ جو اب ایک میچور پروگرام ہے, تو دس از مائی 3rd ٹرانسپلانٹ پروگرام ان دا کنٹری ایکچولی, جو کہ اللہ کا شکر ہے شفا, PKLI اور پھر PF ہاسپٹل. تو ایک ادارہ اور بن گیا, وہاں ریزیڈنٹس ٹرین ہو رہے ہیں, ایک سروسز دی جا رہی ہیں, بہت اچھی کوالٹی کی سروسز. تو ایک اور چیز بلڈ ہو گئی ماشاءاللہ, جو کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے چلے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کے نا, تو وہ طبیعت میں ایک ایسی بے چینی تھی کہ نہیں, وہاں پہ بچے ہوں گے, غریب ہوں گے, کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا. اور دس از واٹ اٹ از ایکچولی. مجھے ہر روز ہزاروں لوگوں کے میسیج آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کب آ رہے ہیں واپس, تو ہمارا بچہ بیمار ہے, تو ہم ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, تو ہم نے سرجری کرانی ہے. جی, اور اس میں کتنے پیسے ملک سے باہر جاتے تھے جو اب یہاں پہ جب ٹرانسپلانٹس ہونا بہت شروع ہوئے بڑی ہیں, سیونگ ہے یہ پاکستان. 2-2.5 کروڑ روپیہ لوگوں کا جو ہے, اربوں روپے خرچ. اچھا, اربوں روپے ایک ٹرانسپلانٹ پہ 2-2.5 کروڑ لگتے تھے, جو یہاں پہ ہم نے 40-50 لاکھ پہ کر دیا پاکستان کے اندر. پھر اس میں فرق ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو شاید ہم ریئلائز نہیں کرتے, کہ جب آپ کسی علاج کے لیے جاتے ہیں تو بے تحاشا خرچے اور انوالو ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے. ٹریولنگ کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, پھر کمپلیکیشن ہو گئی تو لمبا کام ہو گیا. مطلب عذاب الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ایم ڈٹرمنڈ کہ یہ چیزیں ان ہاؤس پاکستان میں ڈیولپ ہونی چاہیے. جی, جس میں ہر آدمی جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے. لیکن میں نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا نا جو امریکہ کے علاج کراتے ہیں, پھر کمپلیکیشن ہوتی ہیں, پھر روتے ہیں کہ کاش کہ ہم پاکستان میں ہی کروا لیتے. تو وہ چیز ہے. تو ہمیں ان ہاؤس اپنے اداروں کو بنانا پڑے گا کہ ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. انشاءاللہ, آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات یہ کہ ہر والدین ہی چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بن جائے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے کیا, مطلب فورس جو بچوں کو, بالکل بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو بالکل بھی فورس نہیں کیا. میرے خیال یہ جو رول ماڈلنگ ہوتی ہے یہ بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سارا بچے ڈاکٹر بنیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھے بچے ڈاکٹر بنیں, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں. لیکن میں کبھی بھی کسی بچے کو فورس نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں کیا بیسٹ کر سکتا ہوں. اچھا, اب آپ نے زبردستی کر کے اور کان پکڑ کے اور غصے میں اور یوزنگ یور پیرنٹل رائٹس آپ نے کہا کہ نہیں تم نے کرنا ہی ہے, تو آپ بڑا ممکن ہے کہ آپ اس بچے کی وہ جو تخلیقی صلاحیتیں کسی اور فیلڈ میں, مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اس کا میکینیکل ہینڈ بہت اچھا ہے اینڈ ہی وانٹس ٹو بیکم این انجینئر, میں کہوں نہیں ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ پھر اچھا نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے, بلکہ میں آپ کے توسط سے اب اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے اساتذہ کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے اہل اقتدار کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ڈفرینٹ ریولوشنز آئے. ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا کہ ساری چیزیں انڈسٹری کی طرف جانے لگی. اب ہم جس دور میں ہیں یہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن آ رہا ہے, یہ ایک ویو آ رہی ہے, اور اگر ہم نے اس کو کیپچر نہیں کیا
اور اس ویو میں آپ کو امریکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ 1,00,000 چیزیں کر سکتے ہیں اور بہت پروڈکٹیو کر سکتے ہیں. میرے اپنے دوست ہیں جن کے بچے ابھی 19-20 سال کے بھی نہیں ہیں یو ایس اے میں, اور انہوں نے $multi-million کمپنیز بنا لی ہیں. رائٹ. تو یہ ٹیکنالوجی کی جو کمپنیز ہیں اس کے لیے دماغ چاہیے, عقل چاہیے اور گائیڈنس چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل اقتدار اس پہ فوکس کریں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. یہ ہم 2024 میں ہیں, 1924 میں نہیں ہیں. تو یہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اب ایون میڈیسن کے اندر ایک پوری فیلڈ ہے جو کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائے. یعنی ایک تو میں ڈاکٹر ہوں نا, لیکن فرض کیا ایک آدمی کہتا ہے مجھے میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے یا مجھے اچھی لگتی ہے لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. تو دس سو مچ ان ٹیکنالوجی جو کہ میڈیسن اور بہت سی اب میڈیکل کی چیزیں ایکچولی اتنی ہیویلی ڈپینڈنٹ ٹیکنالوجی کے اوپر کہ اگر ہم نے اس فیلڈ میں آگے نہیں بڑھے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. فرح ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو بڑا ضروری ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی آرٹیفیشل کڈنی تک انہوں نے بنا لیا کہ جی آپ اس کو لگائیں تو وہ ایز فنکشن کرے گا. ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کا میڈیسن میں بڑا رول ہے. ہمارے بچے کہاں پہ ہیں, بالکل میں دیکھتا ہوں جو پاکستان میں جو کورسز آفر ہو رہے ہیں اتنے 3rd کلاس اور پریمیٹیو کورسز ہیں. گورنمنٹ کی کوئی اونرشپ نہیں ہے ساری چیز کے اندر. جو یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر بھی کوئی جو ایک ریسرچ ہوتی ہے جو کہ خالی آپ نے پیپر چھاپ دیے, ایک ہے پروڈکٹیو اکنامکلی وائبل ریسرچ. تو ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. بالکل, لیکن ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہیں تو ہماری تو وہ تو ہم ہی بنانے ہیں نا. اب جیسے PKLI میں ہمارا ایک بہت بڑا فوکس ریسرچ کے اوپر ہے. ہم ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عرفان کو لے کے آئے ہیں ایبرڈین یونیورسٹی سے UK سے, جو کہ ہمارے ریسرچ کی جو کہ ہمارے ویژن کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کہ ہم اپنی دوائیاں خود بنائیں گے, ہم اپنی اینٹی باڈیز خود بنائیں گے. تو اب انشاءاللہ ہم PKLI نے وہ سفر بھی شروع کر دیا. گریٹ, کانگریچولیشنز فار دیٹ. لیکن ہم ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ